بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 20۔ محمد بن اوس عقبہ بن نافع اور دیگر سارے سالاروں کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد جب عارضی طور پر بنائی جانے والی مسجد سے نکلا تب ایک مسلح جوان بڑی تیزی سے عقبہ بن نافع کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، رومنوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ سے ایک رومن قاصد آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کوردنے اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا وہ ہمارے لیے کوئی پیغام رکھتا ہے یا ہمارے امیر سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو کچھ اس نے کہنا ہے مسلمانوں کی سپہ سالار سے کہے گا۔ میں نے اسے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا ہے، اب آپ جو حکم دیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ عارضی طور پر جس جگہ کو مسجد کی صورت دی گئی تھی وہ چونکہ طلسمان کی فصیل کے قریب ہی تھی اور ساتھ ہی فصیل کی سیڑھیاں بھی تھیں، لہٰذا اپنے سارے سالاروں اور دیگر امراء کے ساتھ عقبہ بن نافع فصیل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایک سیڑھی کی طرف وہ گیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی سالار وہاں ہو بیٹھے تھے۔ پھر آنے والے مسلح جوان کو مخاطب کرتے ہوئے عقبہ بن نافع کہنے لگا، رومنوں کے اس سفیر کو یہاں بلا کر لاؤ، میں یہیں اس سے گفتگو کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی جوان لوٹا، اس کے ساتھ ایک رومن تھا۔ اس رومن کو عقبہ بن نافع کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا، اور ساتھ ہی عقبہ بن نافع کے علاوہ دیگر سالاروں کا تعارف بھی اس سے کرایا گیا تھا۔ اسے لانے والا مسلح جوان ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ تب عقبہ بن نافع نے رومن سے مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف سے آئے ہو اور میرے لیے کوئی پیغام رکھتے ہو، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ رومن سفیر نے پہلے عقبہ بن نافع کے علاوہ وہاں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ باقی بیٹھے ہوئے سارے سالاروں پر نگاہ ڈالی۔ وہ بڑا حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ پھر عقبہ بن نافع کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کے امیر، مجھے رومنوں کے شہنشاہ کے بیٹے جسٹینین اور افریقہ کے رومنوں کے حکمران گریگری نے روانہ کیا ہے۔ ہمارے پاس جو خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق جسٹینین کی بہن سینیکا اور گریگری کی بیٹی فلورنس ایک لڑکے رولسن کے ساتھ قرطاجنہ سے بھاگ کر آپ کے علاقوں میں داخل ہوئی ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے علاوہ ہمارے مذہبی سرداروں نے بھی چونکہ ان تینوں کو باغی اور رومن سلطنت کا غدار قرار دے دیا ہے، لہٰذا جسٹینین اور گریگری دونوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ سینیکا، فلورنس اور رولسن کو واپس بھیج دیا جائے تاکہ انہیں کلیسا کی عدالت میں پیش کیا جائے اور انہیں ان کے گناہ اور جرائم کی قرار واقعی سزا دی جائے۔ مسلمانوں کے امیر، اس کے علاوہ ایک لڑکی جس کا نام مارٹینا ہے، وہ قرطاجنہ سے بھاگ کر آپ لوگوں کے علاقوں کی طرف آئی تھی، اور ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ اس نے کسی سے شادی کر لی ہے۔ ہماری کلیسا کی عدالت نے اس لڑکی کی بھی مانگ کی ہے، لہٰذا رومن سلطنت کی طرف سے آپ کے لیے مطالبہ ہے کہ ان چاروں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اتنا کہہ کر قاصد رک گیا تھا، اس لیے کہ عقبہ بن نافع اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم سفیر بن کر آئے ہو، سفیر کا ہم احترام کرتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں۔ جہاں تک جسٹینین اور گریگری نے جن افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے وہ بڑا فضول مطالبہ ہے۔ میرے عزیز، جہاں تک مارٹینا کا تعلق ہے تو تمہارے بڑے کلیسا کا پادری پولوس اس کی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے کلیسا کی خدمت کے لیے وقف کرانا چاہتا تھا، چونکہ وہاں اسے اس کی عزت، اس کی آبرو سے محروم کیا جائے۔ پھر وہ لڑکی چونکہ بڑی عزت مآب تھی، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو کلیسا کی خدمت کے لیے وقف کرنے سے انکار کر دیا اور روپوش ہو گئی۔ پھر بھاگ کر ہمارے علاقے میں آئی اور یہاں ایک مسلمان سے اس نے شادی کر لی اور اسلام قبول کر چکی ہے، لہٰذا اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک سینیکا، فلورنس اور رولسن کا تعلق ہے تو رولسن مارٹینا کا بھائی ہے، اس نے اپنی بہن کے پاس قیام کیا ہوا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، کسی نے اسے قرطاجنہ سے یہاں زبردستی داخل نہیں کیا۔ قرطاجنہ میں ہونے والے مظالم سے تنگ آ کر وہ یہاں پہنچا ہے اور یہاں محفوظ ہے، اس کی واپسی کو بھی فراموش کر دو۔
باقی رہ جاتی ہیں سینیکا اور فلورنس۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ سینیکا رومنوں کے شہنشاہ کی بہن ہے، جبکہ فلورنس افریقہ میں رومنوں کے حکمران گریگری کی بیٹی ہے؟ اور جسٹینین اور گریگری نے تمہیں بھیجنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ آخر سینیکا اور فلورنس کو کیا تکلیف تھی کہ وہ قرطاجنہ سے بھاگ کر یہاں ہمارے پاس آئیں؟ میرے عزیز، بلا وجہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتا۔ قرطاجنہ میں آخر ان دونوں کو کوئی تکلیف تھی جس کی بنا پر انہوں نے قرطاجنہ چھوڑا ہوگا۔ واپس جا کر جسٹینین اور گریگری پر یہ واضح کرنا کہ سینیکا اور فلورنس اب ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ سینیکا اب صرف سینیکا نہیں بلکہ ہمارے سالار محمد بن اوس کی بیوی ہے، جبکہ فلورنس کی شادی ہمارے دوسرے سالار نعیم ابن حماد سے ہو چکی ہے۔ دونوں کی شادی ان کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے، لہٰذا ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ عقبہ بن نافع جب خاموش ہوا تب وہ رومن سالار بول اٹھا، مسلمانوں کے امیر، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میری ملاقات سینیکا اور فلورنس سے کر دی جائے؟ میں ان دونوں کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ سینیکا کے لیے پیغام اس کے بھائی کی طرف سے، اور فلورنس کے لیے جو پیغام ہے وہ اس کے باپ کی طرف سے ہے۔ جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں اس پیغام کے جواب میں جو بھی سینیکا اور فلورنس کہیں گی میں سمجھتا ہوں وہ آخری ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ رومن سفیر جب خاموش ہوا تب عقبہ بن نافع نے محمد بن اوس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابن اوس، جو کچھ رومن سفیر کہہ رہا ہے اس سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ محمد بن اوس مسکرایا اور کہنے لگا، امیر محترم، اس سفیر کو مایوس نہیں کیا جائے گا تاکہ واپس جا کر یہ جسٹینین اور گریگری کو یہ نہ کہے کہ سینیکا اور فلورنس دونوں کو مسلمانوں نے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ سینیکا اور فلورنس سے اس کی ملاقات ضرور کرائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اوس نے ابن حماد کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حماد، ذرا اپنی رہائش گاہ کی طرف جاؤ، فلورنس کو وہاں سے اپنی رہائش گاہ میں لے کر جاؤ۔ اتنی دیر تک میں بھی اس سفیر کو لے کر وہاں پہنچتا ہوں۔ سینیکا اور فلورنس سے اس کی ملاقات کراتے ہیں تاکہ اسے کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ محمد بن اوس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ابن حماد اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب محمد بن اوس بھی اٹھنے لگا تب عقبہ بن نافع نے اسے مخاطب کیا، ابن اوس، ہماری بہن سینیکا اور فلورنس سے اس رومن سفیر کی ملاقات کرانے کے بعد مہمان خانے میں اس کے قیام و طعام کا اہتمام کر دیا جائے تاکہ رات بسر کرنے کے بعد وہ اگلے روز اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف چلے جائے۔ محمد بن اوس اٹھ کھڑا ہوا، پھر عقبہ بن نافع کا اشارہ پا کر وہ مسلح جوان بھی اٹھا جو رومن سفیر کو اپنے ساتھ لایا تھا، پھر محمد بن اوس دونوں کے ساتھ اپنی رہائش گاہ کی طرف ہو لیا تھا۔ ایک کمرے کے سامنے آ کر محمد بن اوس رک گیا تھا۔ اپنے ساتھ آنے والے رومن سفیر اور اپنے مسلح جوان کو اس نے وہیں روک دیا، پھر کمرے میں داخل ہوا۔ اندر سینیکا اور فلورنس کے ساتھ ابن حماد بیٹھا ہوا تھا۔ محمد بن اوس کو دیکھتے ہی سینیکا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آپ نے؟ سینیکا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ محمد بن اوس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، ساتھ ہی اس نے رومن سفیر اور اپنے ساتھی کو اندر آنے کے لیے کہا۔ چنانچہ رومن سفیر اندر آ گیا، اس کے ساتھ محمد بن اوس کا مسلح جوان بھی تھا۔ دونوں کو ایک نشست پر بٹھا دیا گیا۔ پھر رومن سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے محمد بن اوس کہنے لگا، میرے عزیز، سامنے دیکھ، تو یقیناً ان دونوں لڑکیوں کو پہچانتا ہوگا، ایک سینیکا ہے اور دوسری فلورنس۔ میں تیرے ساتھ ہی اس جگہ سے آیا ہوں جہاں تیری ملاقات ہمارے امیر سے ہوئی تھی۔ ابھی تک نہ میں نے اس موضوع پر گفتگو اپنی بیوی سینیکا سے کی ہے اور نہ اپنی بہن فلورنس سے، جو اس وقت نعیم بن حماد کی بیوی ہے۔ اب تو وہ پیغام دے جو ان دونوں کے لیے جسٹینین اور گریگری کی طرف سے لایا ہے۔ اس پر سفیر نے اپنا گلا صاف کیا، پھر سینیکا اور فلورنس دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں کی طرف جسٹینین اور گریگری کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو بغیر کسی تاکید کے ہمارے پاس واپس قرطاجنہ جانا چاہیے اور رولزن کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ آپ دونوں کے لیے جسٹینین اور گریگری کا یہ بھی پیغام ہے کہ اگر آپ دونوں نے واپس جانے کا فیصلہ نہ کیا تو ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح آپ کو مسلمانوں کے چنگل سے نکالا جائے گا۔ آپ دونوں کو کلیسا کی مذہبی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جو سزا وہ آپ لوگوں کے لیے تجویز کرے گی اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سفیر جب خاموش ہوا تب کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دوران سینیکا کھا جانے والے انداز میں رومن سفیر کی طرف دیکھتی رہی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، جسٹینین اور گریگری اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی اب ان سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ ہے۔ یوں سمجھو
ہم نے انسانیت کے قحط کے آزار، زنگ خوردہ روشنی کے نگر اور زندگی کے منجدھار سے نجات پا لی ہے۔ ہم نے تقدیر کو تمدن کا فریب دے کر عزت کی درخشندگی پر دکھ کی بھاری ردا ڈالنے والوں سے نجات حاصل کر لی ہے۔ رومن سفیر، یہ لوگ جن کے درمیان ہم آ کر بسی ہیں، یہ لوگ تاریخ کے اوراق میں پتھروں کو نطق کا جمال، شبکدوں کو بے پناہ روشنی، جہد کے ظلمتوں کو روشنی کی قوس و قزح دینے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمت سے آدمی کی تعمیر کرتے ہیں، اپنی ذات میں یہ شعور کے نقیب، خرد کے امین، عظمتوں کے نشان اور زیست کی آرائش کے لیے چھتنار چھاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے اور فلورنس دونوں کو اجنبیت کی تیز دھاروں میں محبت کا نرم اجالا، محیب راتوں کی تیرگی میں کرن کرن امیدوں کے پھول عطا کیے ہیں۔ ہمارے خوابوں کے متلاشی آنکھوں کو انہوں نے اپنی سعادت، ہمارے تبسم کے متلاشی ہونٹوں کو ستاروں کے حسین آنچل، ہماری بھٹکتی روحوں کو مہتاب کے عکس کی منزلیں عطا کی ہیں۔ واپس جا کر میرے بھائی جسٹینین اور فلورنس کے باپ گریگری سے کہنا کہ ہم دونوں نے بدی کی آماج گاہوں سے نکل کر، دل کے پرسکون دھاروں، خدا فروشی کے نوائے جان سے نکل کر، امن کے دارالسلام اور ناانصافی کی اندھی چاپ سے نکل کر حسن وقت کے سے ماحول میں داخل ہو چکی ہیں۔ جس طرح منہ سے نکلی ہوئی بات دوبارہ واپس نہیں لی جا سکتی، اسی طرح ہم بھی اب رومنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتی۔ ہم اسلام قبول کر چکی ہیں اور اپنی اپنی منزل تک پہنچ چکی ہیں، اور اب دنیا کی کوئی بھی طاقت سوائے خدا کے ہم دونوں کو ہماری منزل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد سینیکا رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، میرے عزیز، تو ایک سفیر ہے، تیری ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں اور نہ عداوت ہے۔ تو پیغام لے کر آیا تھا اور تو نے پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ رہی بات ہمیں حاصل کرنے کی، جا کر جسٹینین اور گریگری پر واضح کر دینا کہ اب آنے والے دور میں ایسے ادھورے خواب دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ جب سے ہمارے امیر عقبہ بن نافع ان سرزمینوں میں داخل ہوئے ہیں، تم بھی جانتے ہو اور رومنوں کا ہر لشکری اس سے آگاہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رومنوں کے کئی معرکے ہوئے، لیکن ہر معرکے میں مسلمانوں نے کم تعداد ہونے کے باوجود رومنوں کو بدترین شکستیں دیں۔ جسٹینین اور گریگری اس سے عبرت نہیں لیتے۔ ان کا دماغ میرے خیال میں اس بنا پر بھی خراب ہو گیا ہے کہ انہیں قسطنطنیہ سے رسد اور کمک کی صورت میں بہت کچھ مل چکا ہے۔ ایک خاصا بڑا لشکر بھی آ گیا ہے، جس کی بنا پر وہ امید رکھتے ہیں کہ اپنی ماضی کی شکستوں کو اپنی کامیابیوں میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا وہ ہرگز نہ کر پائیں گے۔ واپس جا کر میرے بھائی اور فلورنس کے باپ سے یہ بھی کہنا کہ جب میں اپنے بھائی کے ساتھ قسطنطنیہ سے قرطاجنہ میں داخل ہوئی تھی اور جس طرح اس وقت یہ مسلمان میرے لیے اجنبی تھے، بالکل ویسے ہی اب جب کہ میں یہاں شادی کر چکی ہوں، رومن میرے لیے اور فلورنس کے لیے اجنبی ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ رہی بات ہم دونوں کو کلیسا کی مذہبی عدالت میں پیش ہونے کی، تو یہ بھی میرے بھائی اور فلورنس کے باپ کی خام خیالی ہے۔ جب وہ ہمیں حاصل ہی نہیں کر پائیں گے تو کیا وہ دونوں ہمارے سایوں کو کلیسا کی مذہبی عدالت میں جرائم کی فہرست کے ساتھ سزا کے لیے پیش کر سکیں گے؟ اتنا کہنے کے بعد سینیکا خاموش ہو گئی۔ پھر عجیب سے پیار بھرے انداز میں وہ اپنے شوہر محمد بن اوس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس موقع پر محمد بن اوس نے رومن سفیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے عزیز، تیری خواہش کے مطابق میں نے تیری ملاقات ان دونوں سے کرا دی ہے۔ ان دونوں کا جواب بھی تو سن چکا ہے۔ اگر تو مزید ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ ان دونوں کا جواب تمہارے لیے کافی ہے تو پھر اٹھ، میں تیرے قیام و طعام کا اہتمام کروں گا۔ سفیر مایوسانہ سے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر ساتھ آنے والے مسلح جوان کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اوس بول اٹھا، رومنوں کے اس سفیر کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کے قیام و طعام کا بندوبست کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان رومن سفیر کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جو ہی محمد بن اوس دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھا، سینیکا اپنی جگہ سے اٹھ کر محمد بن اوس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ پھر شکووں بھری آواز میں محمد بن اوس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ اس رومن سفیر کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے؟ جس وقت اسے امیر عقبہ بن نافع کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اسی وقت آپ اپنی طرف سے اسے کوئی جواب دے دیتے، اور جو جواب آپ دیتے وہ میرے اور فلورنس کے لیے آخری ہوتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے جواب کے برعکس بھی ہم کوئی جواب دے سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سینیکا کی اس گفتگو سے خوش ہوتے ہوئے محمد بن اوس نے پہلے اس کا شانہ تھپ تھپایا، پھر کہنے لگا، سینیکا، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل اس نے تم دونوں سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا،
اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ جسٹینین اور گریگری کی طرف سے کوئی پیغام تم دونوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اگر ہم تم دونوں سے اس کی ملاقات کا اہتمام نہ کرواتے تو وہ یہی تاثر لے کر جاتا کہ ہم نے تم دونوں کو محبوس کر رکھا ہے، اور اس بنا پر تم دونوں کی اس سے ملاقات کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اب جب کہ وہ تم دونوں کو دیکھ چکا ہے اور تمہارا جواب بھی سن چکا ہے تو وہ مطمئن ہو گیا ہوگا، اور واپس جا کر جسٹینین اور گریگری کو بھی مطمئن کر دے گا کہ سینیکا اور فلورنس دونوں اپنی مرضی سے وہاں گئی ہیں، دونوں نے وہاں اپنی خواہش سے شادی کی ہیں اور وہاں پرسکون زندگی بسر کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس خاموش ہوا۔ تب سینیکا نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھ لیا، رومن سفیر مطمئن ہو کر چلا گیا ہے، اس موضوع پر اب لعنت بھیجیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لشکر یہاں سے کب کوچ کرے گا؟ جواب میں محمد بن اوس کہنے لگا، کل یہاں سے کوچ ہوگا اور لشکر پہلے قفزہ کے حکمران ایلیکس کا رخ کرے گا، اس کے بعد زاب کی سلطنت کے مرکزی شہر استا کی طرف ہدف بنایا جائے گا۔ پھر جست لگانے کے سے انداز میں سینیکا اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تو پھر ہمیں تیاری کرنی چاہیے، میں نے آپ کے کچھ کپڑے بھی دھونے ہیں، اس کے علاوہ… یہاں تک کہتے کہتے سینیکا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے نعیم بن حماد کہہ رہا تھا، سینیکا میری بہن، یہاں آ کر جن حالات میں آپ زندگی بسر کر رہی ہیں کہیں ان پر آپ اکتا تو نہیں جائیں گی؟ میں جانتا ہوں آپ نے ساری زندگی قصر میں بسر کی ہے، آپ کی خدمت کے لیے آگے پیچھے کئی خادمائیں ہوا کرتی ہوں گی، یہاں آپ دونوں کو میرا اور امیر کا سارا کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا ہے، تو کیا… سینیکا مسکرائی اور کہنے لگی، نعیم بن حماد میرے بھائی، سارا کام میں اکیلی نہیں کرتی، اس کام میں یا یوں جانی کہ گھر کے کاروبار میں امیر میری پوری مدد کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی جان لیں گے میں اپنی پرانی زندگی کو اکثر فراموش کر چکی ہوں، میرے ذہن میں اب صرف ایک ہی بات ہے کہ میں امیر محمد بن اوس کی بیوی ہوں اور ان کی خدمت کرنا میرے اولین فرائض میں شامل ہے، بس اس کے علاوہ میں کسی اور بات یا کسی یاد کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دے سکتی۔ یہاں تک کہتے کہتے سینیکا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک شخص نے کھانا تیار کرنے کی اطلاع دی تھی۔ اس پر فلورنس سینیکا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سینیکا میری بہن، پہلے مل کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد دونوں اپنی تیاریوں کو آخری شکل دیں گے۔ سینیکا نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ اس کمرے میں چاروں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر سینیکا اور فلورنس دونوں نے محمد بن اوس اور ابن حماد کی تیاریاں مکمل کر دیں۔ اگلے روز لشکر نے طلسمان سے قفزہ کی سرزمینوں کا رخ کیا تھا۔ قفزہ اور زاب کے حکمران یہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان کبھی براہ راست انہیں ہدف بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ تو یہ خیال کرتے تھے کہ افریقہ کی سرزمینوں میں مسلمان رومنوں کے ساتھ بری طرح الجھے ہوئے ہیں، لہٰذا رومنوں کے ساتھ الجھنے کی وجہ سے انہیں دوسرے حکمرانوں کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ تاہم جب مسلمانوں نے مجوسیوں کے چاروں شہروں اور قلعوں پر ضربیں لگائی تھیں تب ان کے ذہن کسی قدر کھلے تھے اور انہوں نے اپنے دفاع کو پہلے کی نسبت مضبوط اور مستحکم کر لیا تھا، اور وہ یہ امید رکھتے تھے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو رومنوں کو زیر کرنے کے بعد مسلمان ان پر بھی ضرب لگا سکتے ہیں۔ ان حالات میں عقبہ بن نافع نے بڑی برق رفتاری سے پہلے قفزہ کا رخ کیا تھا۔ قفزہ خاصا بڑا شہر تھا، اس کا حکمران ایلیکس تھا۔ شہر کی مضبوطی کا یہ علم تھا کہ اس کی کئی فصیلیں تھیں، فصیل کے اوپر محافظوں کو ہمہ وقت مستعد اور چوکس رکھا جانے لگا۔ جس طرح قفزہ کے حکمران کو یہ امید تھی کہ مسلمانوں نے اگر اس پر حملہ بھی کیا تو وہ اس پر قابض نہ ہو سکیں گے اور اتنی دیر تک رومن ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ رومن قفزہ کے علاوہ زاب کی سلطنت کو بھی اپنا اتحادی خیال کرتے ہیں۔ چونکہ افریقہ میں رومنوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں کئی بار ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، لہٰذا وہ سربستہ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کی مہلت نہ دی جائے۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع نے بھی بڑی رازداری سے اپنی پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے اپنے لشکری پہلے سے ہی اطراف میں پھیلا دیے تھے تاکہ رومنوں یا دوسرے دشمنوں کے آدمی اگر آس پاس سرگرداں ہوں تو ان پر قابو پایا جا سکے۔ اور دوسری احتیاط عقبہ بن نافع نے یہ کی کہ قفزہ شہر کی طرف وہ اس انداز میں بڑھا تھا کہ رات کے وقت سفر کرتا رہا اور دن کے وقت کہیں نہ کہیں اپنے لشکر کے ساتھ گھات لگا لیتا تھا۔ چنانچہ آدھی رات کے وقت عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ قفزہ کے نواح میں پہنچا اور وہاں انتہائی اور بہت مناسب جگہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ گھات لگائی تھی۔
رات کے وقت مسلمانوں نے دیکھا کہ قفزہ کی فصیلوں کے اوپر روشنی ہو رہی تھی، برج بھی روشن تھے، اور ان برجوں کے علاوہ فصیل کے اوپر بھی محافظوں کے سائے حرکت کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ رات جب گزر گئی تو اگلے دن قفزہ میں ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا۔ ہوا یوں تھا کہ 12 کے قریب بہترین ہتھیاروں سے لیس گھڑ سوار قفزہ کے جنوبی دروازے کے پاس آئی۔ اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا اور شہر پناہ کا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہاں سے قفزہ شہر میں جو ضروریات کا سامان جاتا تھا اس کے لیے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں وہ 12 سواری جنوبی دروازے کے پاس آئی۔ پھر نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ ایک دم انہوں نے شہر پناہ کے جنوبی دروازے کے محافظوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ان کا یہ حملہ ایسا اچانک، ایسا شدید تھا کہ لمحوں کے اندر انہوں نے شہر پناہ کے جنوبی دروازے کے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کچھ دیر وہ وہاں رکے رہی، شاید وہ کسی خاص مقصد کے تحت کام کر رہی تھی۔ لمحوں کے اندر جنوبی دروازے کے محافظوں کے مارے جانے کی خبر قفزہ کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ قفزہ کے حکمران ایلیکس تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ چنانچہ اس کے حکم پر اس کے لشکر کا ایک حصہ حرکت میں آیا تاکہ جنوبی دروازے پر حملہ آور ہونے والوں کا قصہ تمام کیا جائے۔ ان 12 سواروں نے دیکھا کہ ان سے نمٹنے کے لیے قفزہ کے کچھ مسلح دستے ان کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنوبی دروازے پر حملہ آور ہونے والے وہ مسلح جوان دراصل مسلمان جنگجو تھے۔ ایسی کارروائی انہوں نے اپنے سالار عقبہ بن نافع کے حکم پر کی تھی۔ چنانچہ شہر پناہ کے جنوبی دروازے کے محافظوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ ایک سمت بھاگ گئے تھے۔ قفزہ کے جو دستے ان کے تعاقب میں لگ گئے تھے وہ بڑی خونخواری سے ان کے پیچھے لپکے تھی۔ عین اسی لمحے ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا، اس لیے کہ قفزہ کے لوگ ہی نہیں، اس کے لشکری بھی سراسیمگی کی حالت میں تھے کہ آخر کون ان کے جنوبی دروازے پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھے۔ دروازے پر نئے محافظ نہ مقرر کیے گئے تھے کہ اس کی حفاظت کا کام کرتے۔ چنانچہ اسی لمحے دائیں جانب سے عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ جنوبی حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، پھر وہ شہر میں داخل ہوئے۔ دوسری طرف وہ 12 مسلمان سوار اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے تھوڑی دور گئے تھے کہ تعاقب کرنے والے رک گئے، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ زہیر بن قیس نمودار ہوا تھا۔ تعاقب کرنے والے فکر مند ہو گئی کہ یقیناً ان 12 سواروں کا تعلق اسی لشکر سے ہے۔ وہ مڑے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ زہیر بن قیس کے کچھ لشکری ان کے پیچھے ہو لیے اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح جہاں عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس شہر میں داخل ہو چکے تھے، وہاں ان کے پیچھے پیچھے زہیر بن قیس قفزہ شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ اب شہر میدانی جنگ بن گیا تھا۔ قفزہ کا حکمران ایلیکس اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا۔ وہ خود تو میدانی جنگ کی طرف نہیں آیا تھا، لیکن اپنے بہترین سالاروں کو اس نے مسلمانوں کی راہ روکنے اور انہیں شہر سے باہر نکالنے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ قفزہ کے لشکری اپنے سالاروں کی کمانداری میں قہرمانیوں کے تنور اور کالے قوموں کی پرہول رات میں اندھی حیوانی جبلتوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ دوسری طرف مسلمان بھی چونکہ شہر میں داخل ہونے کے بعد پوری طرح چوکس اور چوکنے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے فی الفور جوابی کارروائی کی، اور وہ بھی وحشت ناک بناتے آتش نوا اور خوبصورت سپنوں کا شکار کرتی جگر سوز اذیتوں اور شیطانیت کے رنگوں کو زندگی کی سزا میں بدل ڈالنے والے طوفان بدوش موت کے کاروانوں کی طرح قفزہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ شہر کے اندر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے صبر کے لبریز پیمانے ٹوٹ گئے تھے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے تیغزن، بڑے بڑے ناقابل تسخیر جنگجو بے زبان حروف کی طرح زندگی کی روشنی سے موت کی کال کوٹریوں میں منتقل ہونے لگے تھے۔ قفزہ کے سالاروں اور لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو گھیر کر شہر سے باہر نکال دیں، اس کے بعد فصیل پر مستعد ہو کر مسلمانوں کو شہر میں نہ داخل ہونے دیں، لیکن ان کی کوئی کوشش، کوئی جتن کامیاب نہ ہوئی۔ مسلمان لشکری ان کے تیز جان لیوا حملوں کی پرواہ کیے بغیر صدف صدف رقصان ستاروں کی قندیلوں کی چمک کی طرح اپنے کام میں مگن رہے۔ کیف و مستی پر آئے ہوئے نور کے تسلسل فشار آتش میں طلسماتی لفظوں کی اڑان کی طرح آگے بڑھتے رہے۔ ان کے جوان جذبوں نے ان کی طلب کو فروزاں کر دیا تھا، اور حروف افسون کی طرح ستاروں کے کارواں بن کر وہ دشمن کی ایک صف کا صفایا کر کے دوسری پر وارد ہوتے ہوئے تیزی سے ان کا صفایا کرتے چلے گئے تھے۔
یہاں تک کہ قفزہ کے لشکر کی اکثریت کو مسلمانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قفزہ کے بڑے بڑے سالار اس ٹکراؤ کے دوران کام آئی، اور جو جنگجو بچے وہ اپنی جان بچانے کے بعد اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ شہر کے اندر قفزہ کے لشکر کا صفایا کرنے کے بعد سب سے پہلے شہر کو لاشوں سے پاک کیا گیا۔ اس کے بعد جس وقت عقبہ بن نافع اپنے سالاروں کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا، تب شہر کا حکمران ایلیکس عقبہ بن نافع کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ کچھ مسلمان لشکری بھی تھے، وہ اسے اپنے ساتھ اپنی حفاظت میں لائی تھی۔ پہلے ایلیکس کا عقبہ بن نافع اور باقی سالاروں سے تعارف کرایا گیا۔ پھر ایلیکس عقبہ بن نافع کے سامنے آیا اور انتہائی عاجزی میں مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے محترم سالار، ہم نے اب تک آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی تھی۔ اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہم پر حملہ آور ہو کر ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے۔ اس پر عقبہ بن نافع تھوڑی دیر تک گھورنے کے سے انداز میں ایلیکس کی طرف دیکھا، پھر شکووں بھری آواز میں کہنے لگا، ایلیکس، جھوٹ نہ بولو۔ اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ آج تک رومنوں کا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئے، تو شاید میں تمہاری اس صفائی کو قبول کر لوں اور یہ کہوں کہ جس وقت ہم پارسیوں کے شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور زاب کی سلطنت کے بربر حکمران نے مجوسیوں کی مدد نہ کی تھی، اس وقت تم نے اور زاب کی سلطنت کے بربر حکمران نے مجوسیوں کی مدد نہیں کی تھی، اور جس وقت تمہارے حکمرانوں نے اندازہ لگایا کہ ہمارا لشکر مجوسیوں کے متحدہ لشکر پر غالب آ رہا ہے اور تمہاری شکست یقینی ہو گئی ہے، تب تم دونوں اپنے اپنے لشکر کو لے کر اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ آئے۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ آج تک تم نے ہمارے خلاف کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ عقبہ بن نافع جب خاموش ہوا تب ایلیکس شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کے امیر، آپ کا کہنا درست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجوسیوں کے اور رومنوں کے کہنے پر میں اور زاب کا بربر حکمران ان کی مدد کے لیے گئے تھے۔ وہ اس لیے تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے برسوں پرانے تعلقات تھے، اور پھر یہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم اگر ان کی مدد کرنے نہیں پہنچے تو کل کو جب مسلمان ہمیں اپنا ہدف بنائیں گے تو وہ بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال مسلمانوں کے امیر، جو کچھ ہوا اسے ہماری غلطی سمجھیں اور میں اپنی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ میں جانتا ہوں اس موقع پر جب کہ آپ شہر کو فتح کر چکے ہیں، آپ میری گردن زنی کا حکم بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے امان کا طالب ہوتا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ میں شہر آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آنے والے دور میں جہاں آپ کہیں یا کسی اور جگہ جلاوطنی اور تنہائی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر عقبہ بن نافع نے پہلے اپنے پہلوؤں میں بیٹھے زہیر بن قیس کی طرف دیکھا اور اسے رازدارانہ گفتگو کی۔ اس کے بعد دوسری جانب بیٹھے ہوئے محمد بن اوس سے کچھ بات کی۔ اس دوران قفزہ کا حکمران ایلیکس بڑے جستجو بھرے انداز میں کبھی عقبہ بن نافع کو اور کبھی محمد بن اوس کی طرف دیکھ لیتا تھا، یہاں تک کہ ایلیکس کے کانوں میں محمد بن اوس کی آواز پڑی۔ وہ عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، قفزہ کے حکمران نے اگر ایک بار ہمارے خلاف مجوسیوں کا ساتھ دیا ہے تو اسے ایک مہلت دینی چاہیے۔ یہ معافی کا طلبگار ہو رہا ہے، اسے نہ صرف معاف کر دینا چاہیے بلکہ ان علاقوں پر اسے حکمران رہنے دینا چاہیے، بشرطے کہ یہ آنے والے دور میں ہمارا مطیع اور فرمان بردار رہنے کا عہد کرے۔ محمد بن اوس کے اس الفاظ کو سن کر قفزہ کے حکمران ایلیکس کی خوشی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ بڑی شکر گزاری کے انداز اور ممنونیت میں محمد بن اوس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ عقبہ بن نافع نے اسے مخاطب کیا، ایلیکس، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا شہر ہم بزور شمشیر فتح کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تمہیں اپنا مطیع اور فرمان بردار بنا چکے ہیں۔ اب تمہارے شہر میں نہ قتل عام کریں گے، نہ کسی کو لوٹ مار کا بازار گرم کرنے دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، انسان اور انسانیت کی قدر کرنے والے ہیں، لہٰذا اپنے سالاروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم پہلے کی طرح قفزہ پر حکمران رہو گے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آنے والے دور میں تم کسی موقع پر رومنوں کا ساتھ نہیں دو گے اور ہمارے مطیع اور فرمان بردار بن کر رہو گے۔ ایلیکس نے پہلے ہی چونکہ محمد بن اوس کے الفاظ سن لیے تھے، لہٰذا جو ہی عقبہ بن نافع خاموش ہوا وہ جھٹ سے بول پڑا، مسلمانوں کے امیر، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آنے والے دور میں آپ کے خلاف رومنوں کا کبھی ساتھ نہ دوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کا مطیع اور فرمان بردار بن کر رہوں گا۔ اب بولیں، آپ کیا کہتے ہیں؟
اس پر عقبہ بن نافع مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم اب بھی قفزہ کے حکمران ہو اور ہماری حیثیت اس شہر میں اب اجنبیوں کی سی ہے۔ اس پر ایلیکس مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، آپ اجنبی نہیں بلکہ آپ کی حیثیت اس شہر میں معزز مہمانوں کی سی ہے۔ اس سے پہلے جس طرح میں اپنے سارے لشکر کی ضیافت کرتا تھا، آج میں اسی طرح اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ آج شام کو آپ کے لشکر کی ضیافت میرے ذمے ہوگی اور آپ جب تک قفزہ شہر میں قیام کریں گے ہمارے معزز مہمان کی حیثیت سے رہیں گے۔ جواب میں عقبہ بن نافع مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز، میں چونکہ شہر کا نظم و نسق تمہارے حوالے کر چکا ہوں، لہٰذا میں زیادہ دن یہاں قیام نہیں کروں گا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ لشکریوں کو سستانے کا موقع دوں گا اور آنے والی شب کو میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع نے جب ایلیکس کو جانے کی اجازت دے دی تب وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس روز ایلیکس نے مسلمانوں کے لشکر کی بہترین ضیافت کا بندوبست کیا تھا اور آنے والی شب کو ہی عقبہ بن نافع قفزہ شہر سے کوچ کر گیا تھا۔ اب اس کا ہدف ذاب کی سلطنت تھی، جس کا مرکزی شہر استا تھا اور جس کا حکمران ایک بربر تھا۔ رومنوں کا لشکر جو پہلے طلسمان کے نواح میں پڑاؤ کر گیا تھا، اس کے بعد وہ پارسیوں کے شہروں کی طرف گیا تھا۔ پارسیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے بعد وہ لشکر واپس اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ چلا گیا تھا۔ گو اس لشکر کو مسلمانوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور نہ ہی افریقہ کے صحراؤں کے اندر ان کا مسلمانوں کے لشکر سے ٹکراؤ ہوا تھا یا پالا پڑا تھا۔ لیکن رومن سالار اس بات پر ہی خوش تھے کہ انہوں نے کم از کم مجوسیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا ہے۔ وہ اس بات پر بھی بڑے مطمئن تھے کہ مجوسیوں کے چاروں شہروں کے متحدہ لشکر کو مسلمانوں نے شکست دے دی اور خراج دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن رومنوں نے آخر مجوسیوں کو بہلا پھسلا کر نہ صرف مسلمانوں کے خلاف کر دیا بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو خراج دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ چونکہ رومنوں کے اس لشکر نے مسلمانوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہ کی تھی، چنانچہ قرطاجنہ کے بڑے کلیسا کے بشپ پولوس کے کہنے پر کلیسا کے اندر جسٹینین اور گرگری نے چھوٹے بڑے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا، جس میں شہر کے عمرا اور متعلقہ رؤوسا کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ سب لوگ کلیسا کے بڑے کمرے میں جمع ہو گئے تب جسٹینین نے سب سے پہلے اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجھے جس بات پر حد سے زیادہ افسوس ہے وہ یہ کہ اس مہم میں بھی ہمیں مسلمانوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنا لشکر طلسمان کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، مسلمانوں نے ہمیں چکما دیا، طلسمان پر وہ حملہ آور نہیں ہوئے اور ایک کے بعد ایک پارسیوں کے چاروں شہروں سے ٹکرا گئے، انہیں شکست دے کر اپنا موتی بنایا، اور جس وقت ہمارا لشکر طلسمان سے اٹھ کر پارسیوں کے شہروں کی طرف گیا، ان کی غیر موجودگی میں وہ طلسمان پر حملہ آور ہوئے اور اس پر قابض ہو گئے، اور یہ ایک طرح سے ہمارے خلاف مسلمانوں کی بہت بڑی اور عظیم فتح ہے۔ اب تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ آخر مسلمانوں کی فتوحات کا یہ سلسلہ ہمارے خلاف کب تک جاری رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، پہلے سب مل کر اس موضوع پر غور کریں، ساتھ ہی میں آپ لوگوں پر 3 باتوں کا ہدف کرتا ہوں۔ اول یہ کہ میں اور گرگری نے مل کر کچھ مسلح دستے ترتیب دیے ہیں جو افریقہ کے نواحی حصوں میں سرگرداں رہیں گے، اور جہاں کہیں بھی وہ مناسب موقع پائیں گے میری بہن سینیکا اور گریگری کی بیٹی فلورنس کو زبردستی پکڑ کر قرطاجنہ لانے کی کوشش کریں گے۔ ان کے یہاں پہنچنے کے بعد ان دونوں کو کلیسا کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور جو سزا دی جائے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے کچھ ہرکارے اور سفیر اردیا کے بادشاہ کسیلا کی طرف روانہ کیے تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کسیلا بظاہر مسلمان ہے لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، نام کا مسلمان ہے، اور عقبہ بن نافع نے یہاں پہنچ کر جو ناموری حاصل کی ہے، کسیلا اس کا سخت مخالف اور رقیب ہے۔ میں نے جو کسیلا کی طرف اپنے قاصد بھجوائے تھے تو اس کے نام میں نے پیغام بھجوایا تھا کہ مسلمان لگاتار جگہ جگہ ہمارے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، جس کی بنا پر ہمارے لشکریوں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ میں نے کسیلا پر یہ بھی انکشاف کیا کہ ہم ایک موقع پر وندالوں، گالوں اور ہن کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف ضرب لگائی تھی، لیکن ہماری بدقسمتی کہ شکست ہماری ہی جھولی میں آن پڑی۔ اردیا کے حکمران کسیلا پر میں نے زور دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کھل کر مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دے۔ جو قاصد میں نے کسیلا کی طرف روانہ کیا تھا وہ آ گیا ہے،
اور کسیلا کا جواب حوصلہ افزا ہے۔ کسیلا نے ہم پر یہ انکشاف کیا ہے کہ اس وقت اس کا کھل کر مسلمانوں کے خلاف آنا مصلحت کے خلاف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس وقت جب کہ مسلمان رومنوں کو پے در پے شکستیں دے رہے ہیں، کسیلا کی ان کے مقابلے میں اہمیت نہیں ہے۔ کسیلا نے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی مناسب موقع دیکھے گا، مسلمانوں پر ایسی ضرب لگائے گا کہ نہ صرف مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا بلکہ عقبہ بن نافع کا خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا، اس لیے کہ عقبہ بن نافع ہی کی وجہ سے اردیہ کے بادشاہ کسیلا کی افریقہ میں کوئی عزت اور وقت نہیں رہی۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئے گا تو حرکت میں آنے سے پہلے وہ ہمیں مطلع کر دے گا تاکہ اس کی مہم میں ہم بھی برابر کے شریک ہو کر مسلمانوں کا خاتمہ کر سکیں۔ اس موقع پر اردیہ کے بادشاہ کسیلا نے جو سب سے اچھا کام کیا ہے وہ یہ کہ اس نے اپنی مملکت کے 2 عمدہ اور نایاب تیغزن ہماری طرف روانہ کیے ہیں۔ جو سفیر میں نے کسیلا کی طرف روانہ کیے تھے ان کے ذریعے میں نے کسیلا کو یہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ میری بہن سینیکا اور گریگری کی بیٹی فلورنس ہمارے ہاں سے بھاگ کر اور ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہوئے مسلمانوں کا ساتھ دے کر ہم سے غداری کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئی ہیں۔ میں نے اس پر یہ بھی انکشاف کر دیا ہے کہ سینیکا نے وہاں جا کر مسلمانوں کے سالار محمد بن اوس سے شادی کر لی، جبکہ فلورنس ان دنوں مسلمانوں کے سالار نعیم بن حماد کی بیوی ہے۔ قاصدوں نے واپس آ کر مجھے بتایا ہے کہ کسیلا نے اس بات کا بے حد دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ سینیکا اور فلورنس مسلمانوں کی طرف چلی گئی ہیں، چنانچہ اس نے اپنی مملکت کے 2 بہترین اور ناقابل شکست تیغزن ہماری طرف بھیجے ہیں جنہیں میں نے مہمان خانے میں ٹھہرایا ہے۔ کسیلا کا کہنا ہے کہ یہ وہ تیغزن ہیں جو کسی سے زیر ہو ہی نہیں سکتی، چنانچہ اب اس کے بعد جب کبھی یا جس جگہ ہمارا ٹکراؤ مسلمانوں سے ہوگا، کسیلا کے بھیجے ہوئے وہ تیغزن ہمارے لشکر میں شامل ہوں گے اور باری باری انفرادی مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ ایک محمد بن اوس کو انفرادی مقابلے کی دعوت دے گا اور اس کی گردن کاٹے گا، دوسرا تیغزن اس کے بعد میدانی جنگ میں اترے گا اور نعیم بن حماد کو مقابلے کی دعوت دے گا اور اس کا سر تن سے جدا کرے گا۔ اس طرح محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کو سینیکا اور فلورنس سے شادی کرنے کی خوب سزا ملے گی۔ اس کے بعد ہم کسی نہ کسی طرح سینیکا اور فلورنس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان دونوں کو کلیسا کی عدالت میں کھڑا کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین رکا، ایک بھرپور نگاہ اپنے پہلو پر بیٹھی گریگری پر ڈالی اور کہنے لگا، تیسرا کام جو میں نے کیا ہے وہ محترم گریگری کے خلاف مشورے سے کیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے تیز رفتار قاصد قفزہ اور ضاب کی سلطنت کے مرکزی شہر استا کی طرف روانہ کیا ہے اور ان کے حکمرانوں سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افریقہ تک کوئی بھی اب غیر جانبدار بن کر نہ رہے۔ میں نے ان پر انکشاف کیا ہے کہ مسلمان بڑی تیزی سے کڑوی بیل کی طرح پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور اگر انہیں روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر ان سرزمینوں سے ہم رومنوں کو ہی نہیں، یہاں کے سب حکمرانوں کو بوریا بستر سمیٹ کر کسی اور جگہ کو اپنا مسکن بنانا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میرے اس پیغام کے جواب میں ضاب کی سلطنت اور قفزہ کے حکمران کی طرف سے مناسب جواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ دونوں حکمران اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف چھوٹی سی نشاندہی کر چکے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب مسلمان مجوسیوں کے شہروں پر حملہ آور ہوئے تھے اور مجوسیوں کا ان سے ٹکراؤ ہوا تھا تو ان دونوں حکمرانوں نے چوری چھپے مسلمانوں کے خلاف پارسیوں کی اپنی لشکر کے ساتھ مدد بھی کی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پارسیوں کی شکست یقینی ہے تو وہ اپنے اپنے لشکر کو لے کر اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ بہرحال نتائج کچھ بھی ہوں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے اپنی کارروائیوں کی ابتدا ضرور کی تھی۔